الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین ثم الصلاۃ والسلام علی امام الاولیاء الکاملین وعلی آلہما واصحابہما اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم لا یؤمنون. اما بعد، سورۃ الیاسین کے تحت ہم آپ سے یہ تیسری نشست میں مخاطبت کا شرف حاصل کر رہے ہیں. جیسا کہ اس سے قبل یہ بات عرض کی گئی کہ دین اسلام کے لیے صرف قرآن کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کے ساتھ صاحب قرآن احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ضروری ہے. اگر کوئی شخص یہ خیال کرتا ہے یا یہ گمان کرتا ہے کہ میرے لیے قرآن کافی ہے، ایسا شخص کبھی بھی مکمل طور پر نہ دین کو حاصل کر سکتا ہے اور نہ دین کی عبادات کو سر انجام دے سکتا ہے. یقیناً قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن سے محبت، اس سے عشق، اس کی تلاوت اپنی جگہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، لیکن قرآن جہاں پر عبادت کے اصول بیان کرتا ہے، قرآن جہاں پر معاشرتی زندگی کے اصول بیان کرتا ہے، انفرادی زندگی کے اصول بیان کرتا ہے، لیکن مکمل طور پر اس کو بیان نہیں کرتا، بلکہ اس کو مکمل طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بنی نوع انسانوں کے سامنے تمام قوانین، اصول و ضوابط کے ساتھ رکھتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے لیے صرف قرآن کافی ہے، سورۃ الیاسین کا سب سے بڑا جو پیغام، جو میسیج اللہ کی طرف سے ہے، وہ ہمارے لیے قابل غور ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اللہ قسم کھا رہا ہے، گواہی دے رہا ہے قرآن حکیم کی، اور بیان کیا کر رہا ہے؟ انک لمن المرسلین، کہ بے شک آپ مرسلین میں سے ہیں. اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ معاذ اللہ یہاں پر پروردگار عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکید نہیں کر رہا ہے کہ کہیں نعوذ باللہ رسول اللہ کو یہ اشکال پیدا ہوا ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا نہیں. یہ خیال کرنا ہمارے ایمان کے خاتمے کی دلیل ہے، بلکہ اللہ آپ کی دلجوئی فرما رہا ہے کہ آپ کوئی اور نہیں ہیں، بلکہ آپ مرسلین میں سے ہیں. اور مرسل وہ ہے یعنی جس کو اللہ نے بھیجا ہے. اور اللہ رب العزت یہاں پر یہ قاعدہ قانون بیان فرما دیا کہ دین کے دو اہم ستون ہیں، ایک قرآن اور دوسرا صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اکثر دیکھتے ہیں بہت سے مفکرین آپ کو ملیں گے، فلاسفہ ملیں گے، جو اپنی تحقیق کے مطابق یا اللہ نے جن کو عقل سلیمہ، عقل صحیحہ عطا کیا ہے، وہ اپنی جد و جہد اور عقل سلیمہ کے تحت اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں کہ جیسا کہ سورہ فاتحہ میں اللہ بیان فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین تک انسان اپنی فطرت صحیحہ سے غور و فکر کر کے پہنچ سکتا ہے.
مان سکتا ہے اللہ رب العالمین ہے، مان سکتا ہے اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، مان سکتا ہے یوم جزا کا کوئی دن ہوگا، یہ بھی تسلیم کر بیٹھتا ہے کہ مجھے عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے اور مجھے مدد صرف اللہ سے لینی ہے، لیکن کیسے کریں؟ سوال یہاں یہ پیدا ہوگا، عبادت کیسے کریں؟ اللہ سے مدد کیسے چاہیں؟ اللہ کی بندگی کا مظاہرے کے کیا اصول ہیں؟ آپ کہیں گے کہ قرآن میں ہے، تو میں آپ کو بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ 5 وقتہ جو آج ہم نماز ادا کر رہے ہیں، ہم یہ قرآن سے ہرگز ثابت نہیں کر سکتے۔ قرآن سے 5 وقتہ نماز کے اوقات ثابت نہیں کر سکتے۔ ہم ایک رکعت میں قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، قوما کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، یہ ایک رکعت قیام، رکوع، قوما، سجدہ، جلسہ ہم قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے۔ ہاں، قرآن نماز کا حکم دیتا ہے، قرآن سجدے کی بات کرتا ہے، رکوع کی بات کرتا ہے، قیام کی بات کرتا ہے، لیکن اس کا طریقہ نہیں بتاتا۔ زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، حج کا حکم دیتا ہے، ہر عبادت کی اصل حکم قرآن سے ہے۔ ادا کیسے کریں؟ ادا کرنے کے لیے کوئی مشخص شخصیت کی ضرورت ہے، کوئی آئیڈیل کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں سمجھتا ہوں، قرآن مجھے معلوم ہے، بس میں قرآن پر عمل کروں گا، نیت آپ کی خیر کی ہے لیکن نتیجہ شر کا نکلنے والا ہے۔ قرآن کو تھام لیا اور صاحب قرآن کو ترک کر دیا تو سمجھ لیں کہ یہ ہماری بربادی کا نتیجہ ہے، ہم بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ اب نماز پڑھنا ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ کون بتائے گا ہمیں فجر کی 2 رکعت ہے، ظہر کی 4 رکعت ہیں، عصر کی 4 ہیں، مغرب کی 3 ہیں، عشاء کی 4 ہیں؟ یہ کون بتائے گا؟ قرآن نہیں بتا رہا ہے، قرآن صرف حکم دے رہا ہے۔ تو آپ کو قرآن سے دین مکمل نہیں ملے گا۔ دین کے مکمل کرنے کے لیے آپ کو صاحب قرآن رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا ہے۔ اسی لیے آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر آپ تدبر کریں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نماز ایسی پڑھو جیسے کہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ محمد الرسول اللہ ہے، رحمت للعالمین ہے، صاحب قرآن ہے۔ آپ نے کہیں پر یہ نہیں فرمایا کہ جیسے کہ قرآن نے کہا ہے تم ویسے نماز پڑھو، بلکہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اصلی کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے کہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ انہیں رسول اللہ نے پریکٹیکل بتایا، نماز اس طرح پڑھیں گے، رکعت اس طرح ہوگی، رکعت میں رکوع اس وقت ہوگا، رکوع کا یہ انداز ہوگا، سجدے کا یہ انداز ہوگا، جلسے کا یہ انداز ہوگا، فجر کی 2 ہیں، ظہر کی 4 ہیں، عصر کی 4 ہیں، مغرب کی 3 ہیں۔ کس نے بتایا؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب آپ دیکھیں کہ علی صراط مستقیم، اگر میں نے کہا کہ اگر کوئی فطرت صحیحہ کے نتیجے پر اس مقام و منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ خدا کو ایک بھی مان لیتا ہے، یوم جزا کا مالک و مختار بھی مان لیتا ہے، عبادت کے لائق اور مستحق بھی مان لیتا ہے، لیکن جب صراط مستقیم کی طرف جانا چاہے تو کہاں جائے گا؟ ایک ایسے چوراہے پر آ کر وہ حیران و پریشان ہو جائے گا کہ میں سیدھے جاؤں یا بائیں جاؤں، میں عبادت تو کر رہا ہوں، عبادت کیسے کروں؟ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ نے کہا صراط مستقیم وہ ہے جو میرا حبیب جس مقام پر کھڑا ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ اس لیے آپ سورہ فاتحہ کا جو 2nd پارٹ ہے وہ کیا ہے؟ ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی طرف گامزن کر۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مجھے صراط مستقیم پر قائم کر،
सिरात इला एहदिना सिरात मुस्तकीम, हम सिरात मुस्तकीम की दुआ मांगते हैं। गोया सच पूछा जाए मेरे दिल से मैं कह रहा हूँ, हम हालत नमाज में कहते हैं परवरदिगार तू हमें अपने हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबिस्ता कर दे, चूंकि तेरा हबीब कहाँ है, अला सिरात मुस्तकीम, रसूलुल्लाह सिरात मुस्तकीम पर है। गुमराही से बचना है, अपने आप को हलाकत से बचाना है, तो आपको चाहिए कि कुरान के साथ साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दामन से वाबिस्ता रहे। सिरात मुस्तकीम पर याद रखें, मैंने इससे कबल अर्ज किया कि सबसे बड़ा डाकू, सबसे बड़ा दुश्मन शैतान वहीं पर बैठा हुआ है और वो हमारा इंतजार कर रहा है। शैतान की भी अपनी एक नफ्सियात है, उसने अल्लाह से मकाम भी मांगा लोगों को गुमराह करने के लिए, तो कोई पहाड़ नहीं मांगा, कोई दरिया, कोई समंदर, कोई दुनिया का खित्ता, कोई जमीन का खित्ता नहीं मांगा। लअक़ुदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम, अल्लाह से वो इजाजत याफ्ता है, वो जबरन वहां नहीं है, अल्लाह की परमिशन से कहां बैठा हुआ है, सिरातकल मुस्तकीम। और आपको मैंने इससे कबल भी ये बात कही, पूरे कुरान में सबसे पहले सिरातल मुस्तकीम का अगर किसी ने जिक्र किया है तो इसी शैतान के मुकालमे से अल्लाह ने कुरान में इसको बयान फरमाया है। यानी शैतान को इल्म है सिरात मुस्तकीम कितनी अहम राह है। अब आ जाइए आप कि आप ये तय करना है कि आपका दीन क्या है, कुरान और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप इस नुक्ते नज़र से खलीफतुल्लाह महदी मऊद अलैहिस्सलाम के पैगाम और आपकी दावत को समझने की कोशिश करें। हम सिर्फ लफ्ज़न अदा न करें बल्कि उसकी गहराई व गिराई को समझें कि मोहम्मद महदी मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन की जो बुनियाद हमारी करार दी है, फरमाया मज़हबे मा किताबुल्लाह व इत्तिबाए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। महदी अलैहिस्सलाम ने मिल्लत इस्लामिया को क्या बताया कि तुम्हें अगर सिरात मुस्तकीम चाहिए तो आओ, जो तुम गुमराह हो चुके हो सिरात मुस्तकीम से, मैं तुम्हें दोबारा सिरात मुस्तकीम पर गामजन करवाना चाहता हूं, और कोई नए रास्ते की तरफ नहीं बल्कि मज़हबे मा किताबुल्लाह व इत्तिबाए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चूंकि कुरान में खुदा कह रहा है यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका मिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। उसके बाद देखिए आप कुरान में तंजील अल अजीज़िर रहीम। कुरान और अरबी की अपनी खूबसूरती है और परवरदिगार आलम ने उस खूबसूरती को पूरी तरह कुरान में मलहूज रखा है। हम बारहा सुनते हैं, कभी गौर करें, लेकिन कुरान में लफ्ज़ एक एक जुमला भी अल्लाह ने अबस इस्तेमाल नहीं फरमाया। उसके अंदर पता नहीं कितने राज पोशीदा हैं, कितनी हिकमतें पोशीदा हैं। हम तमाम को इस बात का इल्म है कि अल्लाह ने कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र में लौह महफूज से आसमान अव्वल पर नाजिल फरमाया। ये तमाम मुसलमान मानते हैं। तो मालूम क्या हुआ, एक लख्त एक लहजे में लौह महफूज से दुनिया आसमान अव्वल पर कुरान आ गया। अब आप देखें, हम लैलतुल क़द्र का सूरे की क़िरात करते हैं, उसमें क्या पढ़ते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। एक वक्त नाजिल हो रहा है, अल्लाह क्या फरमा रहा है, अंज़लनाहु। यहाँ क्या है, तंजील अल अजीज़ुर रहीम। ये क्या फर्क है, ये क्या इसमें गहराई है। फिर आप देखें सूरह बकरा में पढ़ते हैं शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। वहाँ उन्ज़िला है, यहाँ अंज़ला है, और ये दोनों एक ही अरबी के कवायद के मुताबिक एक ही बाब से है। जब अल्लाह कोई चीज़ को फौरन और एक वक्त नाजिल कर देता है तो फरमाता है अंज़लना। लेकिन क्या क़ल्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद एक ही वक्त में नाजिल हुआ है?
سارا عالم جانتا ہے، سارے مسلمان جانتے ہیں کہ تقریباً 22.5 سال یا 23 سال کے عرصے میں تدریجاً تھوڑا تھوڑا قرآن محمد الرسول اللہ کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ اب آپ دیکھیں یہ تدریجاً تفعیل کے وزن پر ہے۔ تنزیل دیکھیے آپ، تنزیل العزیز الرحیم، اللہ بتا رہا ہے کہ میں نے تھوڑا تھوڑا قرآن تم کو عطا کیا ہے، اور قرآن کے بعد اپنی جو صفات کو بیان فرما رہا ہے اس میں دیکھیں اس کا جلال بھی ہے، جمال بھی ہے۔ یہ اللہ کے قرآن کی بڑی خوبصورتی ہے۔ اللہ ڈانٹتا بھی ہے اور لاڑ بھی کرتا ہے۔ کیا فرمایا؟ تنزیل العزیز الرحیم، عزیز بھی کہا۔ خبردار، عزیز کس کو کہیں گے؟ طاقتور کو، قوت والے کو۔ اللہ سے بڑا طاقتور کون ہے؟ اللہ سے بڑا قوت والا کون ہے؟ اس کا اقتدار، اس کی قوت کا ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ وہ اتنا پاورفل، اپنے پاور کو، اپنی طاقت کو، اپنی قدرت کو بیان فرما رہا ہے تاکہ انسان لرز جائے، ڈر جائے۔ پھر فوری کیا کہا؟ رحیم۔ ترغیب اور ترہیب کو اللہ نے یہاں پر استعمال کیا ہے۔ کہا ڈرو مت، میں قوت و طاقت والا اپنی جگہ ہوں، لیکن کیا ہوں اس کے ساتھ؟ رحیم ہوں۔ اور میں نے کیا کیا؟ میں عزیز اور رحیم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نجمن نجمن قرآن کو نازل فرمایا۔ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل ہوا ہے۔ اور پھر قرآن دینے کے بعد کیا فرما رہا ہے پروردگار عالم؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ دیکھیے پہلے مخاطب کون ہے محمد الرسول اللہ کے؟ ساری ملت، سارے بنی نوع انسانوں کو آپ دعوت دے رہے ہیں، لیکن اولین کون ہے؟ یہ اللہ یہاں بیان فرما رہا۔ اولین دراصل بنی اسماعیل ہے۔ تاریخی اعتبار سے حضرت ابراہیم کے 2 فرزند ہیں، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق کی اولاد مکمل طور پر فلسطین میں آباد رہی، اور تمام انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ حضرت اسحاق کی اولاد میں جاری و ساری رہا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسرائیلی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسحاق سے ہیں۔ آپ کی والد ماجدہ حضرت مریم سلام علیہا بھی ایک مذہبی خاندان جو بنی اسرائیل کا ہے اس سے تعلق رکھتی ہے۔ آخری پیغمبر اور رسول ہیں بنی اسرائیل اور بنی اسحاق کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن جو بڑے فرزند حضرت اسماعیل، حضرت اسماعیل کہاں پر آ کر مقیم ہو گئے؟ مکۃ المکرمہ میں۔ حضرت اسماعیل سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کا وقفہ تقریباً 2500 سال کا وقفہ ہے، لیکن اس پورے حصے میں حضرت اسماعیل سے لے کر خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بنی اسماعیل میں کوئی اور نبی نہیں آیا، لیکن انہیں فخر تھا، انہیں ذام تھا کہ ہم بنی اسماعیل ہیں، ہم اولاد ابراہیم ہیں، لیکن ہو کیا گئے ہیں؟ یہ مشرک ہو گئے ہیں۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ تم اور تمہارے آبا و اجداد غفلت کا شکار تھے، اب تمہارے پاس کون آیا ہے؟ ایک نبی آیا ہے جو تم کو ڈرا رہا ہے، اور تمہارے توسط سے پوری بنی نوع انسانوں کو دعوت دینے والا ہے۔ تو اول مخاطب بنی اسماعیل ہیں، ان کو ڈرایا جا رہا ہے، ان کو دھمکایا جا رہا ہے کہ خبردار تم اس نبی کو نہ مانو گے تو اللہ تمہارے ساتھ بہت زیادہ سخت سلوک کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے جہاں اولاد اسماعیل کی طرف یہ تنبیہ فرمائی، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ قول حق واضح ہو چکا ہے۔ یہ کیا ہے قول حق؟ قول حق کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی بیان فرماتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ سورہ صاد میں پروردگار عالم نے قول حق کو بیان فرمایا ہے۔ جب شیطان نے بغاوت کی، سرکشی کی، نافرمانی کی،
اس نے کیا کیا؟ اللہ سے یہ مہلت مانگی کہ مجھے کیا کر، مجھے مہلت دے، اور اس نے یہ بات کہی قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين۔ اس نے اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہا کہ میں اس جہنم کو بھر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے مخلص بندوں کے، یعنی اس کو بھی علم ہے کہ اس کا داؤ، اس کا اثر اللہ کے مخلص بندوں پر نہیں چلنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے قال فالحق والحق اقول، یہ جو قول حق ہے یہاں سورہ یاسین میں اللہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ حق واضح ہو گیا ہے کہ دنیا کو ماننا چاہیے، جاننا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنا حق ہے، اور اس سے اگر انکار کرو گے تو یاد رکھو شیطان نے جو وعدہ کیا ہے وہ اس کے اپنے وعدے میں کامیاب ہو جائے گا اور جہنم کو ان لوگوں سے بھر دے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کریں گے۔ لہذا ہم ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں، سورۃ الیاسین کے اس میسیج کو، اس پیغام کو اپنے افکار میں رکھیں کہ ہم یقیناً قرآن کے قاری بنیں، قرآن سے محبت کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کبھی ذہن میں یہ گمان بھی نہ آئے کہ ہم قرآن کو ہی کافی ہے، اب مزید ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انکار حدیث بہت بڑے فتنے کا نام ہے۔ کوئی انسان صرف قرآن سے کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ محمد الرسول اللہ سے وابستہ نہ ہو۔ اور آپ ان افراد کو دیکھیں جو آج منکر حدیث ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب وہ اپنی ایک منطق یہ ذہن میں بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، موضوع ہے، اس کا راوی اس کا ثقہ نہیں، ایک لمبی کہانی بیان کرتے ہیں۔ میرا بہت مؤدبانہ ان سے صرف ایک معروضہ ہے کہ یہ قرآن ہے، ٹھیک ہے، ہم تمام مسلمان مانتے ہیں یہ قرآن ہے، مسلکی دنیا بھر کے اختلافات اپنی جگہ، لیکن مسلمان متحد ہیں اس کو قرآن ماننے پر۔ اب میرا سوال ہے یہ قرآن ہے آپ کو کس نے کہا؟ کیا نعوذ باللہ اللہ آپ کے پاس آ کر بتایا کہ یہ قرآن ہے؟ کیا جبرائیل امین خواب میں آئے تھے یا آپ پر کوئی اللہ نے وحی کی تھی؟ کہاں سے معلوم ہوا؟ تو جا بجا ہمیں کہنا پڑے گا یہ قرآن ہے، ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو جب اس کو قرآن رسول نے بتایا ہم نے تسلیم کیا تو پھر ہم کیسے حدیث کا انکار کریں گے؟ اگر حدیث کے منکر ہو جائیں گے تو پھر آپ کو قرآن کے بھی منکر ہونا پڑے گا۔ ہمیشہ یاد رکھیں ایمان کا جو محور مرکز ہے، جو سنٹرل پوائنٹ ہے، وہ صرف اور صرف ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول کو آپ ترک کر دیں گے، رسول سے دوری اختیار کر کے دعویٰ کریں گے کہ میں خدا کو ایک مانتا ہوں تو آپ کی توحید خطرے میں ہے۔ آپ کہیں گے میں آخرت کو مانتا ہوں تو آپ کی آخرت خطرے میں۔ کس نے بتایا خدا ایک ہے؟ کس نے کہا آپ کو اللہ ایک ہے؟ قل هو اللہ احد کو آپ دیکھیں، اللہ نے خود محمد الرسول اللہ کو اپنی وحدانیت کا وسیلہ بنایا۔ اللہ چاہتا تو کہتا اللہ احد قرآن ہے، سورہ اخلاص ہے، نہیں، اللہ نے کہا، اللہ کہہ دیتا اللہ کی کتاب ہے، رسول اللہ من عن بیان کر دیتے اللہ احد اللہ الصمد، ہو جاتی بات۔ نہیں، کیا حکمت ہے دیکھیے، اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے قل آپ فرما دیجئے۔ اللہ بھی محمد الرسول اللہ کے وسیلے سے اپنی توحید بنی نوع انسانوں تک پہنچا رہا ہے۔ تو ہم یہ بات کبھی نہ بھولیں،
ہماری توحید کا انحصار، ہماری آخرت کا انحصار، ہماری بخشش کا انحصار، جنت کس نے دیکھی، جنت کے متعلق ہمیں کس نے علم دیا ہے، دوزخ کے بارے میں کس نے علم دیا ہے، یہ تمام چیزیں دین کا محور و مرکز کون ہے؟ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس نے بتایا قیامت قریب ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس نے بشارت دی امت محمدیہ کو کہ وسط امت میں امام آخر الزماں مہدی علیہ السلام کی بعثت مبارکہ ہوگی؟ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ انکار مہدی بہت بڑا اعزاز ہے۔ یاد رکھیے، دراصل انکار مہدی نہیں ہے، در حقیقت انکار مہدی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر صادق کا انکار ہے، رسول اللہ کو مخبر صادق ماننے کا انکار ہے۔ یعنی ہم دراصل مہدی کا انکار نہیں کر رہے ہیں، حقیقت میں ہم رسول اللہ ہی کا انکار کر دے رہے ہیں اور اپنی کٹ حجتی لگاتے ہیں، نہیں یہ بات ہوگی، ویسی ہوگی۔ آپ کیا ہے؟ سمعنا واطعنا کا مظہر بن کر زندگی گزارنا ہے۔ جب آپ مکمل طور پر رسول اللہ کے سپرد ہو گئے ہیں، رسول اللہ نے جو کہا ہم کو آمنا و صدقنا کہہ کر ماننا ہے، اور یہی پیغام ہے اس سورہ یاسین کی ابتدائی آیات کا کہ قرآن اور صاحب ہمیشہ ساتھ ہے، ساتھ رہیں گے، قیامت تک ساتھ ہے۔ اللہ ہمیں قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔